ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر نہال مسعود کے ساتھ بریسٹ کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بریسٹ کینسر کے علاج کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کچھ دواؤں کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ کافی مہنگی ہیں. جی 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 اگر علاج کو اوور آل دیکھا جائے تو آپ اس کو ایکسپینسو کنسیڈر کریں گے یا نارمل؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی آج کل آنکالوجی میں جو نئی نئی سائنٹیفک تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے لحاظ سے بہت سارا رینج اویلیبل ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بریسٹ کینسر کا پیشنٹ ہے اس کو 25 لاکھ یا 24 لاکھ روپے تک خرچ کرنا پڑے، جو کہ اگر کسی کا پیشنٹ ہرٹو نیو پازیٹیو بریسٹ کینسر ہے تو 25 لاکھ تک کا خرچہ آ سکتا ہے صرف کیمو تھراپی کا. آپریشن کا خرچہ الگ اور ریڈیشن کا خرچہ الگ، اور پھر اس کے بعد جو گولیاں کھانی ہوتی ہیں اس کا ڈفرینٹ خرچہ ہوتا ہے. اس کو چھوڑ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ کام سستے میں بھی پاسبل ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس 25 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تو اس کا بریسٹ کینسر کے اندر ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہو. ایسا تو بالکل اٹس اے ویری بگ رینج. اور یہ کہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جو کراچی اور پاکستان میں ہیں، جو کہ بہت ہی کم کاسٹ میں پیشنٹ کو تمام سروسز دے رہے ہیں. تو جس کے لیے جہاں پاسبل ہے، جو جہاں کرانا چاہتا ہے وہ وہاں جا کر ٹریٹمنٹ کرائے ضرور. جی اشرف صاحب، آج کے اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیے، ہم نے سائنٹیفک باتیں تو بہت کر لی اور سائنس کے بارے میں وہ ہم سب کو پتہ ہے، لوگ بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن دو چار باتیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بریسٹ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں وہ ایک وقت میں بہت ساری فائٹس لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ فائٹس ان کا بریسٹ کینسر ہے. سب سے زیادہ جو ان کو خوف ہوتا ہے کہ جو ان کا ارلی کینسر ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرا کینسر واپس آ جائے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں خیال ہی ہوتا ہے کہ کل کو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والی ماں زندہ رہے گی کہ نہیں. یہ ایک خوف ہوتا ہے، یہ ایک انون، اور جو کہ ایک سال میں نہیں، یہ بہت سالوں تک رہتا ہے جب تک سال نہ گزر جائے. تو ان خواتین کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ملنے جلنے والے لوگوں کی طرف سے اور فیملی کی طرف سے. تو کوئی خاتون ہیں، ان کی شادی شدہ خاتون ہیں، تو ان کو اپنے شوہر کی طرف سے، ایکچولی یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کی ساس ہیں، شوہر ہیں، نندیں ہیں یا اور ہیں جو اپنے گھر سے دور ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ ایکسٹرا سینسٹیو ہوتی ہیں خواتین، کیونکہ ان کے سر پر خوف سوار ہوتا ہے. تو ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو براہ کرم یہ جو بھی لوگ فیملی ممبرز جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر کے پیشنٹ سن رہے ہوں، تو آئی ایم شیور کہ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس چیز کو، لیکن ان خواتین کو بہت زیادہ محبت کی اور پیار کی اور سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جو سب سے پہلے جو خاتون شادی شدہ ہے، اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی تو میں میرڈ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے، بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان پیشنٹس کو یعنی ان کی امید بنائے رکھنے کی ضرورت امید بنائے رکھیں. پھر ایسے پیشنٹ کو چاہیے ایک سپورٹ گروپ بنا لیں جو آپس میں مل کر کینسر کے پیشنٹس ایک دوسرے کو دیتے. پھر ان کے دماغ پر یہ اثر ہوتا ہے کہ جی کیمو تھراپی کی وجہ سے بال ہمارے جھڑ گئے ہیں، کیا ہوگا. تو اس کے لیے کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے آپس میں ملیں، بات کریں. اور پھر کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. پھر پیشنٹ کا اپنا خوف ہوتا ہے، امیج ایک باڈی کا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا مسق ہو چکا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، باڈی کا ایک جو اعضا ہے بہت امپورٹنٹ حصہ خواتین چلا کے گیا جسم کا، وہ اور اس کی بہت امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جو کہ خاص طور سے میرڈ لائف میں اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں. تو اس کے لیے ایک خاص کاؤنسلنگ اور سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اب ساری باتیں تو ٹی وی چینل کے اوپر کھل کر نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن چیزوں کے لیے کہہ رہا ہوں. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منہ سے نہیں کہتی ہیں خواتین، یا تو ان کو ضرورت ہوتی ہے ان سپورٹ کی. تو پلیز ان لوگ کو وہ سپورٹ دی جائے جو کہ ان کا رائٹ ہے. حق ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، میرے بہت سے پیشنٹس نے پروگرام آپ کا دیکھا ہے اور وہ سنتے ہیں پروگرام، سمجھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں آپ کے پروگرام سے. تھینک یو. ناظرین، کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں آج بھی بہت سارے لوگوں میں بہت خوف پایا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کینسر کے علاج میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں، لیکن ساری چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا انکشاف ابھی ہونا باقی ہے، جس کے ساتھ شاید ہم بہتر طور پر مریضوں کے لیے علاج تجویز کر سکیں. اس لیے انسان کو امید کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری اہم بات جو میرے خیال سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے بنیادی اصولوں میں ایک بہت بیسک رول جو ہوا کرتا تھا، جو میں نے وراثت کے حوالے سے پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ جب کبھی 2-3 قومیں آپس میں ملتی ہیں یا شادیاں خاندان سے باہر ہوتی ہیں تو آنے والی اولاد یا آنے والی نسل پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اس چیز کو ہمارے خطے میں اگر دیکھا جائے تو میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھتا. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، ایسے خاندان ہیں جو آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور ان کی خاص بیماریاں ہوتی ہیں جو انہی خاندانوں تک، انہی برادریوں تک محدود رہتی ہیں. میرے خیال سے اس معاملے میں ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے بہتر ہو سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.